وہ شخص جو عمر کا پختہ نہیں ہے اور فتنوں میں مبتلا ہونے کا اس کو خدشہ ہے، علمی اور فکری طور پر مضبوط نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے فیس بک استعمال کرنا اس مقصد کے لیے بھی درست نہیں، اس لیے کہ ایسے شخص کے لیے بہت بڑے بڑے مفاسد ہوتے ہیں صاحب۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو عمر میں پختہ ہے یا علم میں فکری طور پر پختہ ہے اور وہ فیس بک استعمال کرتا ہے اس نیت سے کہ میں نے اس کو دین کے نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرنا ہے، کہ یہاں پر باطل پرست بھی بہت سارے ہیں، اہل بدعت بھی بہت ہیں جو اسلام کے خلاف چیزیں نشر کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ یہاں پر دین کی باتیں پھیلاؤں تاکہ ان کا توڑ ہو سکے، اہل بدعت کی تردید کروں اور لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ کئی ایک اہل علم اس کی تحسین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل باطل جو ہے نا، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو اہل باطل تو جو ہے نا وہ اپنا فساد اور اپنی گمراہی اس کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور اس کے رد کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ بہرحال ایسا موجود ہے، انسان چاہے اسے تسلیم کھلے دل سے نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بہت زیادہ فیس بک چلاتے ہیں اور یعنی اگر فیس بک کے ذریعے سے ان کو کوئی خیر کی بات نہ پہنچے تو شاید ان تک کوئی خیر کی بات پہنچنا مشکل ہو جائے، ایسا طبقہ یقیناً موجود ہے۔ ویسی صورت میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض نے تو کہا ہے کہ یعنی اس کی تحسین کی ہے کہ بہت اچھا ہے اور ایسا کرنا چاہیے، ترغیب دی ہے اس کی۔ اس کے مقابلے میں بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ فیس بک کو دعوتی نقطہ نظر سے استعمال کرنا یہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ ایک کتاب ہے عربی میں، اس کا نام ہے النصح المسبوق لرواد الفیس بک۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں ابو المنذر عمار الحوبانی، ابو المنذر عمار الحوبانی۔ اس کتاب پر شیخ یحییٰ بن علی الحجوری حافظہ اللہ کی تقدیم ہے، یمن کے عالم ہے، ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ دعوتی نقطہ نظر سے بھی فیس بک استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ فیس بک میں مفاسد بہت سارے ہیں، فتنے بہت سے ہیں، مفاسد بہت سے ہیں، اوقات کا ضیاع ہے اور دیگر ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فیس بک کو دعوتی نقطہ نظر سے استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ اب راجع بات کیا معلوم ہوتی ہے، راجع بات کیا لگتی ہے؟ راجع بات جو مجھے ذاتی طور پر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک کو دعوتی نقطہ نظر سے اس شخص کے لیے استعمال کرنا جو علمی اور فکری طور پر مضبوط ہے جائز ہے، لیکن اس کے لیے بڑی کڑی شروط ہے۔ ہم یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم یہاں شرعی نقطہ نظر کی بات کر رہے ہیں، کسی شخص کے طرز عمل کی بات نہیں کر رہے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں کسی خاص شخص کا کوئی تصور آ جائے جو انسان کو جو ہے نا وہ شرعی نقطہ نظر کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو مناسب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے بالکل بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر کسی بھی چیز سے متعلق جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کو سمجھے، بعد میں پھر دین کے مطابق لوگوں کو پرکھے، نہ کہ دین کے مطابق، نہ کہ لوگوں کی آراء اور لوگوں کے طرز عمل پر اس کو پرکھے، شرعی احکامات کو پرکھے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں عالم کا بھی اکاؤنٹ ہے، فلاں کا بھی اکاؤنٹ ہے، فلاں کا بھی اکاؤنٹ ہے، فلاں اتنے گھنٹے فیس بک پہ گزارتا ہے، فلاں اتنے، فلاں اتنے۔ یہ کوئی علمی میدان میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب حق کا حق میں غور و فکر کریں، حق پہ چاننے کی کوشش کریں، تو پھر ہم ان چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے خالص جو مفاسد اور مسالے ہیں اور جو شریعت کا مزاج اور مقاصد ہے اس کو مد نظر رکھ کر گفتگو کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علمی نقطہ نظر سے اسے استعمال بھی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے بڑی کڑی شروط ہے۔ جو یہ بات ہم نے کیوں کہی کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے، جیسے میلے لگتے تھے قریش کے، خاص طور پر حج کے مواسم میں عکاظ اور ذو المجنہ اور اس طرح دیگر جو میلے لگا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میلوں میں جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں فسق و فجور بھی ہوتا تھا اور حتیٰ کہ شراب بھی استعمال کی جاتی تھی اور اس قسم کی چیزیں بھی تھیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے وہاں دعوت دیتے اور واپس آ جاتے۔ اس لیے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے بہت کڑی شروط ہے۔ اگر انسان کڑی شروط پر پورا نہیں اترتا تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے، اگر وہ نہیں چھوڑتا تو یہ اس کی عمل کی کوتاہی ہے، اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کی نظر میں سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک بندہ رکھا گیا جو بڑی نیکیاں کرتا ہے لیکن گناہوں کے کاموں میں بھی شامل ہے، دوسرا وہ جو جس کی کوئی عبادت میں ایسی نشاطات نہیں ہے، بہت بڑھ چڑھ کر عبادت نہیں کرتا لیکن وہ گناہوں سے محفوظ ہے، تو ان میں سے افضل کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک منہج کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن و سنت کی بہت ساری نصوص اس کی تائید کرتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ما اعدل بالسلامتی شیئا، میں سلامتی کے برابر کسی بھی چیز کو نہیں سمجھتا۔ کس چیز سے سلامتی؟ یعنی گناہوں سے اجتناب کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، فتنے انسان کے دل پر پیش ہوتے ہیں، پہلے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مضبوط ہوں، لیکن بڑے تسلسل کے ساتھ فتنے انسان کے دل پر پیش ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے، مناظر دیکھ دیکھ کر
انسان کے دل سے ان کا جو ایک ان کے متعلق جو خوف تھا وہ اترتا چلا جاتا ہے. ان کی جو نفرت تھی دل میں, انسان آہستہ آہستہ ان کو کم پاتا ہے, حتیٰ کہ انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے. پھر جب انسان وہ گناہ دیکھتا ہے تو بے شک اس گناہ کو انسان قصدن نہ دیکھے, لیکن انسان کو وہ دیکھ کر تو جسم میں کوئی جھرجھری نہیں آتی, کوئی خوف نہیں آتا, اور اس کو ایک دم اس گناہ کے بڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ توبہ کرے, استغفار کرے اور پریشان ہو جائے کہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں. لہذا بکثرت گناہ کو دیکھنا, چاہے انسان قصدن نہ بھی دیکھ رہا ہو, انسان کے سامنے کوئی فتنہ پیش آیا ہے, بار بار آ رہا ہے, تو یہ انسان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے, بہت بڑا خطرہ ہے اس کو. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر, اگر تو وہ واقعی میں اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے تو اور ان چیزوں سے بچتا ہے, اجتناب کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سلامتی کی راہ اختیار کرے اور فیس بک استعمال کرنے سے اجتناب کرے.